بسم اللہ الرحمن الرحیم نحمده ونصلی علی رسوله الکریم اما بعد وقال تعالی وما خلقت الجن والانس الا لیعبدون۔ محترم سامعین، آج آپ حضرات کے سامنے جس ٹاپک پہ گفتگو کرنی ہے وہ ایک خوبصورت حدیث ہے۔ حدیث رسول اللہ صلی اللہ علیہ وسلم کے اندر جنت اور جہنم کا تذکرہ کیا گیا۔ اللہ تعالیٰ نے جنت کو جب بنایا اور جہنم کو جب بنایا، حضرت جبرائیل کو دکھائی، اور اس کا جو پس منظر ہے اگر وہ میں آپ کو جب بتاؤں گا تو آپ حیران ہو جائیں گے، سن کر رونگٹے کھڑے ہو جائیں گے کہ کیسی خوبصورت حدیث ہے اور کیسی کیسی زندگی کے حالات پیش آنے والے ہیں اور ہم کیسی زندگی گزار رہے ہیں۔ جنت میں کون جائے گا، جہنم میں کون جائے گا، کون اعمال کر رہا ہے جنت والے، کون اعمال کر رہا ہے جہنم والے۔ جن کو ہم جنت والے اعمال سمجھ رہے ہیں وہ جہنم کی طرف لے کے جا رہے ہیں، اور جن اعمال کو ہم جنت والے سمجھ رہے ہیں وہ جہنم کی طرف، اور جن کو جہنم والے سمجھ کے کر رہے ہیں وہ جنت والے اعمال ہیں۔ کیسے ہیں اس کے متعلق تھوڑا سا سنیں۔ حضرت ابو ہریرہ رضی اللہ عنہ سے روایت ہے کہ رسول اللہ صلی اللہ علیہ وسلم نے فرمایا کہ جب اللہ نے جنت کو بنایا تو جبرائیل علیہ السلام کو فرمایا کہ جاؤ اے جبرائیل، جا کے جنت کو دیکھو۔ جب حضرت جبرائیل علیہ السلام نے جنت کو دیکھا، اس کی نعمتوں کو، انعامات کو دیکھا، تو حضرت جبرائیل علیہ السلام اللہ سے فرمانے لگے، یا اللہ تیری عزت جلال کی قسم کہ ہر شخص اس جنت کی طلب کرے گا، جس کو جو اس کے بارے میں سنے گا وہ ضرور جنت کا متلاشی ہوگا اور وہ اعمال کرے گا جس سے اس کو یہ جنت مل جائے۔ پھر اللہ تعالیٰ نے اس جنت کو خواہشات کے خلاف ناپسندیدہ چیزوں سے ڈھک دیا، اور پھر حضرت جبرائیل کو حکم دیا، اے جبرائیل اب دوبارہ جاؤ جنت کو دیکھو۔ جب حضرت جبرائیل علیہ السلام نے اوپر اس کے جو معمور حکم تھے، جو انسان کے خواہشات کے خلاف تھے، وہ ان سے جنت کو ڈھکا ہوا تھا، دیکھا تو حضرت جبرائیل علیہ السلام کہنے لگے، یا رسول اللہ اب اے اللہ مجھے تو ڈر لگ رہا ہے کہ اب اس میں کوئی داخل ہو ہی نہیں سکے گا، مجھے تو یہ خوف ہو رہا ہے۔ اللہ تعالیٰ نے جہنم کو بنایا اور جبرائیل علیہ السلام کو بھیجا کہ جبرائیل جاؤ جہنم کو دیکھو۔ جب حضرت جبرائیل علیہ السلام نے جہنم کو دیکھا، اس کے خوفناک اور حالات کو دیکھا، تو حضرت جبرائیل علیہ السلام کہنے لگے، یا اللہ تیری عزت کی قسم اس جہنم کو جو دیکھے گا، جو اس کے بارے میں سنے گا، وہ کبھی بھی اس کے اندر آنے کی کوشش نہیں کرے گا، وہ عمل نہیں کرے گا جو جہنم کی طرف لے کے جانے والا ہوگا، بلکہ وہ ہر اس عمل سے بچے گا جو جہنم والے ہوں گے، اعمال ان سے بچنے کی وہ کوشش کرے گا۔ پھر حضرت جبرائیل علیہ السلام اللہ تعالیٰ نے اس جہنم کو انسان کے خواہشات اور انسان کی لذتوں والی زندگی بھری چیزوں سے ڈھک دیا۔ پھر حضرت جبرائیل علیہ السلام کو اللہ تعالیٰ نے فرمایا کہ اے جبرائیل جاؤ جہنم کو دوبارہ دیکھو۔ تو حضرت جبرائیل علیہ السلام جب دوبارہ گئے، جہنم کو دیکھا کہ وہ لذتوں کے ساتھ، خواہشات اور تمناؤں اور آرزوؤں کے ساتھ ڈھکی ہوئی ہے، تو حضرت جبرائیل علیہ السلام نے فرمایا، یا اللہ مجھے تو ایسے لگتا ہے کہ ہر بندہ ہی جہنم میں رہے بغیر نہیں رہے گا، یعنی اس کے داخل ہوئے بغیر رہ نہیں سکے گا۔ تو میرے بھائی، پیارے آقا صلی اللہ علیہ وسلم کا فرمان ہے کہ الکیس من دان نفسہ عامل لما بعد الموت والعاجز من نتبع نفسہ ہواہا وتمنى علی اللہ۔ عقل مند شخص وہ ہے جو وہ اعمال کرے جو مرنے کے بعد جنت میں لے جانے والے ہیں، مرنے کے بعد آخرت میں کام آنے والے ہیں، اور بے وقوف ہے، نادان ہے وہ شخص جو اپنی مرضی کی لذتوں والی، خواہشات والی، اپنی آرزو اور تمنوں والی، حرص اور لالچ والی زندگی گزار رہا ہے، اور وتمنى علی اللہ، امیدیں اللہ پر رکھے ہے کہ بھئی اللہ غفور رحیم ہے، اللہ معاف کر دے گا۔ اللہ کا غفور رحیم کا ضابطہ ہے کہ تم نیکی کرو، اس میں جو بھول چوک غلطی کوتاہی ہوگی اللہ غفور رحیم ہے، اللہ معاف کر دے گا۔ جب ہم سرے سے نماز ہی نہیں پڑھیں گے، جب ہم سرے سے نیکی کریں گے نہیں، پھر اللہ تعالیٰ غفور رحیم کا ضابطہ یہاں پہ نہیں آتا۔ ضابطہ وہاں پہ آتا ہے کہ جب آپ سے اونچ نیچ ہو جائے، کوئی چوک ہو جائے، کوئی غلطی ہو جائے، کوئی غفلت ہو جائے، آپ نے عمل کیا، اس کے اندر جو کمی کوتاہی ہے اس میں اللہ غفور رحیم ہے، اللہ معاف کر دیں گے۔ تو میرے بھائی ہمیں سوچنا ہوگا کہ ہم کون سے اعمال کر رہے ہیں، خواہشات کے ساتھ زندگی بسر کر رہے ہیں یا اچھے اعمال کر رہے ہیں، منچائی زندگی گزار رہے ہیں یا سنت نبوی علی۔ اس کا فیصلہ ہم نے کرنا ہے، دنیا کے اندر کرنا ہے، تاکہ مرنے کے بعد ہمیں اس کا قلق اور افسوس نہ ہو۔ اللہ تعالی ہم سب کو رسول اللہ صلی اللہ علیہ وسلم کی اتباع والی زندگی گزارنے والی توفیق عطا فرمائے۔